السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ مرسلات آج پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 41 سے۔ پچھلی کلاس میں سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا کہ سورہ مرسلات مکی سورت ہے، اور اللہ رب العزت نے مکی زندگی کے اندر، یعنی ہجرت کے پہلے کی زندگی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت مبارکہ نازل فرمائی وہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی تھی، جن کے بنیادی موضوع توحید، آخرت اور رسالت تھا، کہ قرآن کا نزول ہوتا اور اس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، وہی حاجت روا ہے اور وہی مشکلوں کا دور کرنے والا ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مرنے کے بعد ہمارے عملوں کا حساب ہوگا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تقدیر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور فرشتے، اسی طریقے سے انبیاء، یہ 6 چیزیں جو ایمان کی بنیاد ہے، اسی کے اوپر زیادہ تر آیتوں کا نزول ہوا، اور آخرت پر یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں شروعات میں کئی چیزوں کی قسم کھائی اپنی مخلوق میں سے، اور قسم کھا کر کے فرمایا کہ قیامت قائم ہو کر کے رہے گی۔ جیسے ہواؤں کی قسم کھایا، اور ہواؤں کی کئی قسموں کی، فرشتوں کی قسم کھایا جو پیغام لے کر کے آتے ہیں، اور پھر قیامت کے منظر کو بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کس طریقے سے قائم ہوگی۔ قیامت قائم ہونے کی ہولناکی بتائی گئی کہ تارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، اور پہاڑ بکھیر کر کے رکھ دیے جائیں گے، یعنی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ سارے رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں، ساری امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 سے جو ہم نے کل کلاس لی تھی کہ مشرکین سے 3 طرح کی حجت قائم کی گئی، اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی نشانیاں بتائی، حقیقت پہ مبنی باتیں بیان فرمائی کہ جس کا ہر دل یقین کرتا ہے، اور یہ حجت ہو گئی۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ حشر کے میدان میں کچھ بول نہیں سکے گا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو سن کر کے انسان کو یقین آتا ہے کہ ہاں اس کا کوئی خالق ہے، ہاں کوئی دنیا بنانے اور چلانے والا ہے، کوئی تقدیر کا مالک ہے، کسی کا حکم ہے۔ جیسے آیت نمبر 15 سے 18 کے بیچ میں 4 آیتوں میں اللہ نے فرمایا ان قوموں کے حالات جنہوں نے تکذیب کیا، ان کا انجام بتا کر نصیحت کی گئی۔ جن قوموں نے انکار کیا انبیاء علیہ السلام کی باتوں کا، ان کے حالات کو اللہ رب العزت نے ان 4 آیتوں میں ذکر فرمایا، اور تکذیب کرنے والوں کے برا انجام کے تعلق سے بتا کر کے انہیں نصیحت کی گئی۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس قوم کے اوپر آج بھی آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ جس علاقے کو بھی اللہ رب العزت پھاڑ دیتا ہے یا پانی میں ڈبا دیتا ہے، یا ایسی آسمانی کوئی طوفان، آسمانی کوئی آفت آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس قوم کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح شرک اور بدعت اور اللہ رب العزت کی معصیت، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کاموں میں، حرام کاموں میں یہ ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر دور میں آپ اٹھا کر کے، آج بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جن قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے وہ ان کی حالت، ان کی وجہ کیا ہوتی، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی آپ دیکھ لیں، صرف اسلام میں ہی نہیں، جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے ان کی کتابوں کو بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تو یہ تاریخ بتا کر کے اللہ نے نصیحت کی، اور اس کے باوجود بھی اگر کسی نے نصیحت کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا کہ ویل ہے اس کے لیے جنہوں نے تکذیب کی، جس نے انکار کیا۔ اور آیت نمبر 20 سے 23 تک یہاں پر بھی 4 آیت ہیں، اور ان آیتوں کے اندر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ انسان اپنی پیدائش کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے خالق کا انکار کرے تو اسے بھی وعید سنائی گئی، اسے بھی اللہ رب العزت کے غضب کی آیتیں سنائی گئی، اللہ کے عذاب کی آیتیں سنائی، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسے تخلیق کیا گیا،
اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے خالق کا انکار کر دے، وہ یوں کہے کہ میں خود بن گیا ہوں اور مجھے کوئی بنانے والا اور کوئی میری ضرورت کا پورا کرنے والا اور کوئی مجھے زندگی دینے والا اور موت دینے والا نہیں ہے۔ تو پھر آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے اس کے لیے پھر سے کہا کہ ویل ہے اس کے لیے جس نے اللہ رب العزت کی آیتوں کا تکذیب کیا، انکار کیا۔ پھر تیسری حجت کے تعلق سے جو حجت پیش کی گئی تیسری، وہ آیت نمبر 25 سے 27 کے بیچ میں، یہاں پہ 3 آیتیں انسان کی اہم ترین ضرورت کا ذکر کیا گیا۔ اس عظیم نعمت کو پانے کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرے تو اس کے لیے بھی وعید سنائی گئی۔ انسان کی اہم ترین ضرورت کون سی؟ اللہ نے اس میں زمین کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا اور پھر پانی کا ذکر کیا، اس کا بھی انکار کر دے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی آیت نمبر 28 کے اندر ویل یومئذ للمکذبین کہ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 39 سے 40 تک 29 سے 40 تک سخت ترین عذاب کی وعید سنائی کہ جن لوگوں نے ان حقیقت کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی سے یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے، دنیا کو حاصل کرنے کی وجہ سے، تکبر اور ضد کی وجہ سے اگر انکار کرتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انسان اور خاص طور پہ آج کے مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے سے، نبی کے فرمان کو جاننے سے، نبی مکرم کی سیرت کو جاننے سے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی زندگی کو جاننے سے اگر یہ انکار کرتے ہیں اور ویسی زندگی جینے سے انکار کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ یہی ضد یا دنیا کی محبت یا آخرت کا یقین نہ ہونا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین وعید اللہ رب العزت نے آیت نمبر 39 سے 40 تک بیان فرمائی تھی جو ہم نے کل پڑھا۔ آج ہم 41 نمبر کی آیت سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ چھاؤں میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے۔ اب یہ دوسرے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی تک تو ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں قسمیں کھا کر کے بھی یقین دلایا اور ایسی نشانیوں کو دکھایا کہ جن کا یہ انکار نہیں کر سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد سخت عذاب کے تعلق سے بھی بتایا کہ ایسا عذاب اللہ رب العزت قائم کرنے پہ قادر ہے اور ان کو ایسے عذاب کے اندر داخل فرمائے جس کی سایہ بھی سخت سایہ ہوگا۔ اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ان المتقین، تقوی کیا چیز؟ تقوی اس کا روٹ ہے واو قاف یا، وقع یقی یعنی بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ایسی محبت ہو، اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، اس کے غصے کا، اس کے روٹ جانے کا ڈر ہو۔ اللہ سے ایسی محبت کب ہوگی؟ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، جب اللہ کی پہچان ہوگی، جب اللہ کے احسانوں کو ہم جانیں گے، جب اللہ کے انعامات کو ہم جانیں گے، جب ہم جانیں گے کہ وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا رزاق ہے، کیسا وہاب ہے، کیسا ستار ہے، تو جتنا زیادہ جانتے جائیں گے اتنی زیادہ ہمارے خالق سے ہمیں محبت ہوتے جائے گی، اور جب اس سے محبت ہو جائے گی تو اس کی نافرمانی سے ڈر لگے گا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میں اس کی ناراضگی کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ دوسرا کہ اللہ رب العزت کے غضب کو ایسا جانتے ہوں، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے عذاب کو ایسا جانتے ہوں اور پھر اس سے رک جائے، یعنی کتاب و سنت کے اوپر کھرے اتر جانا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو اس سے رک جانا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے پریکٹیکلی انہیں بتایا، اور ویسے بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آپ حیات طیبہ کو اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ عمل کے ذریعے دعوت دیا کرتے، آپ کا عمل ہی دعوت ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگ زبان سے دعوت دیتے کیونکہ ہمارے عمل کے اندر تو وہ اللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عمل سے بھی دعوت ہو جیسے ہماری زبان سے دعوت ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا کبھی خاردار جھاڑی سے گزر ہوا ہے، یعنی کانٹے بھری جھاڑیوں سے، جنگل سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا کہ اپنے دامن کو بچاتے بچاتے، اب کانٹے والی جھاڑیاں ہیں تو وہاں سے اگر آپ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے کہ یہ کانٹا نہ چپ جائے، یہ کانٹا نہ لگ جائے، یہ کانٹا نہ لگ جائے، بس کہا یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ۔ اور واقعی آپ دیکھیں تو یہ صراط مستقیم پر چلنا، اللہ رب العزت نے دنیا کو ایسی سجا کر کے لا دیا ہمارے سامنے، اور پھر اب ایگزام، یہاں سب کچھ سامنے سج کر کے آ گیا اور اس پہ اب اللہ نے حلال اور حرام لگا دیا کہ یہ حلال یہ حرام، یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں بھی کمال کی بات کہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے دنیا میں بھی اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا، اس سے نقصان ہی ہوگا، اور جو حلال کر دیا اس سے کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، نہ عزت کا، نہ آپ کی صحت کا، نہ آپ کی دولت۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا قانون اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو یہاں پر ان گناہوں سے بچتے ہوئے نکل جانا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معاشیت سے بچتے رہنا، یہ ہے تقویٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اس سے ہم رک جائیں کیونکہ میرے رب نے اس سے روکا ہے۔
اس روٹ سے واو قافیہ، اس روٹ سے قرآن میں تقریباً 258 مقام پر اس سے بنے ہوئے لفظ آئے ہیں تقوی سے، یعنی 258 بار تکرار کی گئی ہے پورے قرآن میں اس روٹ سے بنے ہوئے لفظ۔ اس میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسے تقوی کا اللہ نے حکم دیا، بے شمار آیتیں آپ کو ملے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41، 48، 123، 196، 197، 203، 223، 231 اور بھی بے شمار۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 28، 50، 102، 123، 130، 131 اور اسی طریقے سے سورہ نساء وغیرہ میں ملے گی آپ کو، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار، بے شمار آیتیں۔ اس کے بعد تقوی کا دنیاوی فائدہ، اگر بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کیا عطا فرمائے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا اللہ نے کہ ہدایت اللہ رب العزت متقی کو ہی دیتا ہے۔ کون سی ہدایت؟ عمل کرنے کی ہدایت۔ ایک تو ہوتی ہے صحیح اور غلط کی ہدایت، اور ایک ہوتی ہے جو ودیت کر دیتا ہے اللہ رب العزت، جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ نے فرمایا یہ ہدایت ہے جو صرف متقی کو ملے گی، یہ عمل کی ہدایت۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے متقیوں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتا ہے جو تقوی والے ہیں تو غیر ایمان والوں کا مکر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت متقیوں کی فرشتوں سے مدد فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 138 میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت اور نصیحت ہے ان کے لیے۔ اس طریقے سے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے جو ایمان لاتے، عمل کرتے اور تقوی اختیار کرتے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155 میں اللہ فرماتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مطلب تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے تو تقوی اختیار، ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت دے، ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں سے مدد ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کو اور بھی بہت ساری آیتیں مل جائیں گی جس کے اندر دنیاوی کئی فائدوں کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا متقیوں کے ساتھ۔ ایک جگہ تو سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128 میں اللہ نے فرمایا ملک اور کامیابی اللہ عطا فرمائے گا تقوی کے ساتھ۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 میں فرمایا اللہ رب العزت ان کے لیے رحمت لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 63 میں اللہ فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں آسمان اور زمین کے دہانے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے متقیوں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ پہلا پوائنٹ جو تھا تقوی کا حکم، اس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری احکام و حکم آپ کو مل جائیں گے قرآن کے اندر۔ دوسرا تقوی کا دنیاوی فائدہ۔ تیسرا تقوی کا اخروی فائدہ، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، جیسے یہاں پہ اس آیت میں بھی بتایا گیا، اور بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 103، آل عمران آیت نمبر 15، آل عمران آیت نمبر 172، سورہ آل عمران آیت نمبر 198، سورہ نساء آیت نمبر 77 اور سورہ نمبر 6 آیت نمبر 32۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا تقوی کا اخروی فائدے۔ بے شمار جگہ ہے اس کے بھی، آپ اس کو پوری آیتوں کو اگر آپ دیکھیں 258 آیتوں کو تو اس کے اندر یہ آیتیں آپ کو ملیں گی۔ چوتھا تقوی کیسے آئے گا، کیسے حاصل ہوگا، یہ تو اصل چیز، تقوی کیسے آئے گا، کیسے حاصل ہوگا؟ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ تقوی آتا ہے علم سے۔ اور کیوں علم سے؟ کیونکہ علم سے ہی بندہ اللہ رب العزت کو جانتا ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا زیادہ اس کے اندر تقوی۔ خشیت کے تعلق سے بھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے وہ ہیں، خشیت وہ رکھتے ہیں جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں۔ تو تقوی کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 21، تقوی آتا ہے توحید سے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 63، تقوی آتا ہے قرآن سے، کیونکہ قرآن بھی علم ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، تقوی آتا ہے روزے سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی آتا ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51، قرآن سے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153، اتباع سے۔ اور بھی اس لائن سے آپ کو آیتیں ملیں گی، یہاں میں صرف آپ کو ہنٹ کر رہا ہوں کہ کیسے آپ تقوی سے کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ متقی ہی فلاح پائے گا، کامیاب اگر ہوگا تو متقی ہی ہوگا۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 100۔ اور اسی طریقے سے متقی کی نیکی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 115 اور سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 کہ تقوی والوں کی ہی عمل اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہی فلاح پانے والے ہیں، انہی کی نیکیاں بھی قبول ہونے والی، فلاح بھی یہی پانے والے۔ متقی کی صفت، متقی کون ہے؟ ہم نے تو کسی ایک عمل کو پکڑ لیا اسلام کے اور یوں سمجھنے لگے ہم سے بڑا کوئی تقوی والا، غرور، اسی کا تکبر، اپنے خود ساختہ طور پہ کسی عمل کو تقوی کا عمل سمجھ لیا اور اس پہ ڈٹ گئے اور اس پہ تکبر بھی آ گیا۔ قرآن کی روشنی میں تو ہم دیکھیں کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، کون سی چیز تقوی ہے، متقی کون ہے؟ تو سورہ نمبر 2 آیت نمبر 66، متقی کی صفت کہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177،
اور بھی اس لائن سے آپ آیتیں ڈھونڈیں گے، یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، متقی کی صفت کیا ہے، کیا کوالٹی بتائی گئی ہے قرآن کے۔ پوائنٹ نمبر 8 لکھیں، متقیوں کو اللہ رب العزت نے کچھ حکم عطا فرمائے ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180 اور 237، 241 اور بھی اسی طرح اور بھی دیکھیں گے۔ تقوی اختیار نہ کرنے والوں کا انجام، جو شخص تقوی اختیار نہ کرے اس کا کیا انجام ہے؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 206 کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور آخر میں کہ ہم میں بہتر کون، دولت والا، خوبصورتی والا، ڈگریوں والا، حسب نسب والا، اونچی حسب نسب والا، کون ہے بہتر؟ تو سورہ حجرات آیت نمبر 13، تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے۔ تو جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ پسندیدہ ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں، اللہ کے دین کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، احادیث کی۔ آیت نمبر 42، آیت نمبر 41 میں تھا، بے شک متقی لوگ چھاؤں میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور متقی کے ہی لیے جنت کا وعدہ سورہ زاریات آیت نمبر 15-16، سورہ طور آیت نمبر 17 سے 20، طریقے سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 کہ متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اور لذیذ میووں میں جس قسم سے وہ چاہیں گے، اس میں وہ پھلوں کو اور میووں کو جس طرح جتنا چاہیں گے۔ دوسری آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس موسم میں اور جس پھل کو اور جس میوے کو وہ چاہیں گے اور جیسا چاہیں گے ان کے لیے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو دنیا میں تم اللہ سے ڈر کر کے جو زندگی گزارے ہو، جو تم نے عمل کیے ہو۔ اور عمل کی قبولیت کی کیا شرط؟ ایمان، بغیر ایمان کے اللہ عمل قبول نہیں کرتا۔ تو ایمان کی موجودگی میں 2 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ ہم سب عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ احسان سلوک کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں اس کے اندر ان شرائط کو روزانہ دیکھیں، ہر عمل میں چیک کریں، اور اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے تو رک جائیں، کیونکہ وہ عمل آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ وہ عمل ایک تو قبول نہ ہوگا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ الگ سے آپ کے لیے بوال جان بن جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان، اور دوسرا ایمان کی موجودگی میں اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے وہ کریں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے تو سب سے پہلے جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ یہی ریاکار لوگ ہیں۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے ہوں گے لیکن ریاکاری ہوگی، دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ لوگ ایسا کہیں گے، لوگ ایسا کہیں گے، اس وجہ سے اللہ جہنم میں ان کو منہ کے اوپر گھسیٹ دے گا۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہمارا عمل کتنے ہی پیسے کا ہو، کتنا ہی اس میں وقت لگا ہو اور کتنی ہی محنت لگی ہو، اگر یہ 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہوئی تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 کے اندر یہ تینوں عمل ایک ساتھ، یہ تینوں شرائط ایک ساتھ بتائی گئی۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 100 جگہ اللہ نے فرمایا قرآن کہ ایمان لا اور عمل صالح کرو۔ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی، آپ کے قول، فعل اور عمل کی، جس کے اندر مہر ہو، جس عمل کے اندر اخلاص ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ ان کے لیے بدلہ، تم جو عمل کیا کرتے تھے، جو تم نیک عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل نہیں کہا، عمل صالح کہا، بہتر عمل۔ اور بہترین عمل وہی عمل ہوگا جس کے اندر یہ شرائط ہوگی۔ ان عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو اللہ اس سے راضی ہوگا، اور اللہ جب راضی ہوگا تو اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ چھوٹی بھی اگر نیکی ہو، جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب نصیحت کی تھی تو یہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا تمہاری نیکی اگر رائی کے دانے کے مطلب چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوگی اور وہ کہیں چٹان میں چھپ جائے تو بھی اللہ رب العزت اس کو لا کر کے رہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہم اگر کریں گے، ان شرائط کے ساتھ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے تو وہ قبول ہوگا، ورنہ بہت بڑا عمل ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ نہیں ہے تو اسے ہوا بنا کر کے اڑا دیا جائے گا، اسے ڈسٹ اور آدھی بنا کر کے اڑا دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اس دن اس چیز کو جس نے جھٹلا دیا جو یہاں پہ بتائی گئی تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور ویسے بھی جھٹلانا جو مکی صورت ہے تو وہاں پہ ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جھٹلا دیا، نبی کی رسالت کو جھٹلا دیا، اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلا دیا، تو جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ آیت نمبر 46 تم تھوڑا سا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، بے شک تم مجرم ہو۔ مشرکین مکہ سے اس انداز میں خطاب کہ اتنی ساری نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد، نبی کو پہچان لینے کے بعد، قرآن کی حقانیت کو جان لینے کے بعد تم انکار کرتے ہو تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا، یعنی اتنی
تکذیب کرنے کے بعد بھی تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، پکڑ نہیں آ رہی، تو یہ نہ سمجھو کہ تم سے اللہ راضی ہے، تم سے اللہ خوش ہے۔ کوئی آج دنیا میں مال اور دولت کے اندر، عیش و آرام کے اندر جی رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن تم مجرم ہو، کچھ فائدہ اٹھا لو، اور وہ کچھ تھوڑا سا فائدہ ہے، اور بے شک تم مجرم ہو۔ تو اگر ہمیں یہاں پہ اللہ کی ہم نافرمانی کریں، یا کوئی شخص، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو متقی بنائے، تو جو حرام کام کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے پاس دولت ہے، عزت ہے اور نعمتیں ہیں، تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی۔ یہ کچھ وقت کے لیے اللہ رب العزت نے اسے ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، اور جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت آتی ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد ان مشرکین مکہ کی پکڑ ہوئی، اور کیسی پکڑ ہوئی کہ ان کے نام و نشان مٹ کر کے رہ گئے۔ اس طریقے سے سورہ لقمان آیت نمبر 24 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 24، ہم انہیں تھوڑا سا مال دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر لے جائیں گے۔ مطلب دنیا میں تھوڑا سا ہم ان کو سامان زندگی دیں گے، مال دیں گے، اور پھر ان کو سخت ترین عذاب کی طرف پکڑ کے لائیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 70، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہمارے طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے، اس کی وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے۔ یکفرون، یہاں پہ یکفرون کہا کہ وہ کفر کیا کرتے۔ تو دنیا کی زندگی میں اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے دنیا کی زندگی میں اسے خوب دیا جا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت فکر کی بات۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 46 پھر سے دیکھیں، اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، بے شک تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بری سزا ہے، ان کے لیے برا بدلہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے آگے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے آگے رکوع کرو، تو یہاں مراد ہے کہ سب مل کر کے نماز پڑھو۔ کہ یہاں تک کہ یہ سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے، تو وہاں سجدے سے مراد نماز۔ اور نماز کیا ہے؟ دیکھیے کہا جائے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق، کیونکہ کسی نے اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے مطلب کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے نزدیک، الا اللہ، مگر اللہ کے۔ اور عبادت میں یہ عظیم ترین عبادت ہے، کیونکہ اس کے اندر توحید کا اعلان ہے، توحید کا اقرار ہے، توحید کا عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر لفظ پہ اگر آپ غور کریں، اللہ اکبر توحید، اللہ سب سے بڑا، سبحان ربی الاعلیٰ توحید، سبحان ربی العظیم۔ سورہ فاتحہ ایک ایک آیت کو آپ دیکھ لیں، توحید۔ تو اس طرح کا اعلان ہے، اور اس کا انکار کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کے قبیلے نے یا عرب کے قبیلے نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ نماز پڑھنے کہتے، لیکن یہ رکوع اور سجدہ یہ نہیں جمتا ہے کہ ہم جھکے کسی کے سامنے اور ہمارا ماتھا کہیں ٹکے، یہ انکار کرتے ہیں۔ اور اس انکار کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو تکذیب کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ آج کی کلاس کی اور اس سورت کی آخر آیت، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر اس حدیث کے بعد، اس قرآن کے بعد، یہاں حدیث قرآن کو کہا گیا۔ حدیث کا اصل میں عربی میں میننگ ہوتی ہے بات، تو اللہ کی بات کو بھی اس کے علاوہ بھی دوسری جگہ آپ دیکھیں گے تو وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی اللہ رب العزت کی قدرت کو وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق کو وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے انعامات کو، اللہ کے احسانات کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور دن رات اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے اس نظام کو دیکھ لینے کے باوجود بھی، اور اللہ کے کلام کے بعد بھی، یہ کس بات پر ایمان لائیں؟ اب بچا کیا اس کے ان کے بعد؟ یعنی اس سے بڑھ کر، اس سے بڑی سچائی اور کیا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر حق، اور اس سے بڑی سچائی اور کیا ہے؟ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اسے نہیں سیکھیں گے، تو پھر یہ کس پر ایمان؟ یعنی جس نے اس سے انکار کر دیا، جیسے مشرکین مکہ کان میں انگلی ڈال لیتے، بھاگنے کی کوشش کرتے، تو جو اس سے انکار کر دے مطلب آپ بھول جائیں۔ یہاں فرمایا پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو میں بتا رہا تھا حدیث کے تعلق سے، تو حدیث بات کہتے ہیں، تو قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے حدیث کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اس کا اصطلاحی جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، اور آپ کی زندگی سے جو چیز بھی ٹچ ہوتی ہے، جو بھی چیز آپ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث کہلاتا ہے۔ تو پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا اقرار کرنے والے، قرآن کو سیکھنے، اس پہ سمجھنے، اس پہ تدبر، اس پہ ایمان اور عمل کرنے والے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو بچا لے کہ ہم تیرے کلام کا انکار کرنے والے، تیری وحدانیت کا انکار کرنے والے بنے، تیرے دین کا، تیرے نبی کا انکار کرنے والے بنے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔